حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں بکری اور کتے کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہیں کہ یہ بچہ حلال ہے اور کچھ لوگ کہیں کہ یہ بچہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ ہے، یہ بکری کے جیسا ہے اور اس میں کچھ عادات بھی بکری والی ہیں تو یہ حلال ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کا باپ کتا ہے اور اس کی تھوڑی بہت شکل بھی کتے کے ساتھ ملتی ہے اور اس کی اکثر عادات کتے والی ہیں تو یہ حرام ہے۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں منافق تھے، حضرت علی سے بغض رکھنے والے تھے، ان کو موقع مل گیا۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ علی کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ خاص علم حاصل ہوا ہے جو کوئی دوسرا شخص حاصل نہیں کر سکا۔ میں علم کا دروازہ ہوں، قیامت تک مجھ سے جو مرضی پوچھ لو۔ تو ان منافقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اس جانور کو لے کر حضرت علی کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب وہ منافق اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ یا علی، بکری اور کتے کے ملاپ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے جو آدھا بکری کے جیسا ہے اور آدھا کتے کے جیسا ہے۔ اس کی کچھ عادتیں کتے والی ہیں اور کچھ عادتیں بکری والی ہیں۔ آپ یہ فیصلہ فرمائیں کہ یہ بچہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں کو جواب دیا کہ اس بچے کے سامنے گھاس رکھو اور گوشت رکھو، اگر یہ گھاس کھائے تو حلال ہے، اگر یہ گوشت کھائے تو حرام ہے۔ وہ منافق کہنے لگے کہ یہ بھی کر کے دیکھا ہے، یہ گوشت بھی کھا جاتا ہے، گھاس بھی کھا جاتا ہے، یہ کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی گھاس کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں سے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بچہ بیٹھے تو اس پر غور کرو، اگر یہ اپنی آگے والی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے تو یہ حرام ہے، یہ کتے کے خصائص ہیں، اور اگر یہ اپنی آگے والی ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھے تو یہ حلال ہے، یہ بکری کے خصائص ہیں۔ وہ منافق کہنے لگے کہ یہ بھی دیکھا ہے، یہ کبھی اپنے آگے والی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتا ہے اور کبھی اپنے آگے والی ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقوں سے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کے سامنے پانی رکھ کے دیکھو، اگر یہ پانی کو اپنی زبان سے چاٹے تو یہ کتے کے خصائص ہیں، یہ حرام ہے، اور اگر یہ پانی میں اپنا منہ ڈبو کر پانی پیے تو یہ بکری کے خصائص ہیں، تو یہ حلال ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بھی کر کے دیکھا ہے، یہ پانی کو کبھی چاٹتا ہے کبھی پانی میں منہ ڈبو کے پانی پیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں سے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ کے دیکھو، اگر یہ بکریوں کے بالکل آگے چلے یا بالکل پیچھے چلے تو یہ کتے کے خصائص ہیں، یہ حرام ہے، اور اگر یہ بکریوں کے درمیان میں چلے یا بکریوں کے ساتھ ساتھ چلے تو یہ حلال ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بھی کر کے دیکھا ہے، یہ کبھی بکریوں کے آگے آگے چلتا ہے کبھی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کبھی بکریوں کے درمیان میں چلتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، آپ نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا۔ جو منافق تھے وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے ہنسنے لگے کہ آج علی کو لاجواب کر دیا، کہاں گیا حضرت علی کا علم؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال کے ساتھ اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ خدا کی قسم منافقو، قیامت تک تم علی سے اسی طرح کے سوال کرتے رہو تو علی قیامت تک تمہارے سوالوں کے جواب دیتا رہے گا۔
جاؤ اس بچے کو لے جا کے ذبح کر دو، اگر اس کے پیٹ سے چربی اور اوجڑی نکل آئے تو یہ حلال ہے، اگر اس کے پیٹ سے چربی اور اوجڑی نہ نکلے تو یہ حرام ہے۔ اب وہ منافق لاجواب ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علم ہے، یہ شان ہے، خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔